موضوع ہے سگریٹ نوشی یا اسموکنگ۔ تمباکو نوشی سے نجات حاصل کر لی جائے تو بہت سے امراض قریب ہی نہیں آتے۔ اگر کوئی حسین اور جمیل چہرہ، خواہ وہ مرد کا ہو یا کسی عورت کا، 40 اور 50 سال کی عمر میں بے رونق ہو جائے، چہرے پر جھریاں پھیل جائیں اور تیکھے نقوش دھندلا جائیں، تو یقین کر لیں کہ یہ تمباکو نوشی کا نتیجہ ہے۔ اسموکنگ یا تمباکو نوش، اسموکر یا تمباکو نوش کینسر جیسے مزی مرض میں بھی مبتلا ہونے سے پہلے کچھ اور امراض کی رفاقت بھی برداشت کرتے ہیں۔ تمباکو دو طرح سے انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی اور تمباکو چبانے کی عادت، مثلا پان، گٹکے وغیرہ کے ذریعے اسقبہ چین کا استعمال، دونوں ہی طرح سے یہ انسانی صحت کو تباہی کے عمیق غار کے قریب دھکیل دیتا ہے۔ اس تباہی کی ابتدا علامات بآسانی نظر آ جاتی ہیں، مثلا چہرے پر سرخ اور سیاہ دھبے نمودار ہو جائیں، آنکھیں دھندلی اور میلی نظر آنے لگیں، ہونٹ سیاہ پڑ جائیں، تو سمجھ لیں کہ تمباکو کا زہر اپنا اثر دکھانے لگا ہے۔ انگلستان کے ڈاکٹر ڈگلس نے 100 سے زیادہ تمباکو نوشوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ علامات دریافت کی ہیں۔ تجربے کے لیے انہوں نے 100 سے زیادہ مریضوں کی تصویریں وقفہ وقفے سے کھینچی۔ اس طرح چہرے پر پھیلنے والے بدرونقی کا ثبوت بآسانی پیش کرنا ممکن ہوا۔ کچھ عرصے بعد ایک امریکی ڈاکٹر نے بھی تمباکو نوش افراد کا مطالعہ کر کے ان کے دعوے کی تصدیق کی۔ اس ڈاکٹر نے ڈاکٹر ڈگلس کے اس خیال کی بھی تصدیق کی کہ تمباکو کی وجہ سے نہ صرف چہرے بے رونق ہو جاتا ہے بلکہ اس کا عادی جلد کی مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جو بعد میں گلے کے سرطان جیسے مہلک مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ امراض قلب، فالج، زبان، ہونٹ، منہ، حلق، نرخرا، غذائی نالی، لبلبہ، مثانے کا سرطان بھی ہو سکتا ہے۔ امریکی ڈاکٹر جیفر بی اسمتھ کی یہ رپورٹ ایک طبی رسالے میں شائع ہوئی، جس میں اس نے تمباکو نوشوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ خود ان علامات کو دیکھ کر جلد کی مختلف شکایات اور سرطان کی ہلاکتوں سے آگاہ ہو جائیں اور تمباکو نوشی ترک کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب تمباکو نوشی جسم کے بیرونی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو اندرونی اعضاء کا کس قدر نقصان پہنچائے گی۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، پرانی کھانسی اور پھیپھڑے کے ورم کی شکایت عام ہو جاتی ہے۔ تمباکو نوشی سے دمے کا مرض بھی بڑھ جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کا اثر صرف تمباکو نوش پر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ رہنے والے، کام کرنے والے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ تمباکو کا دھواں ماں کے پیٹ میں موجود جنین، بچوں اور بڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تمباکو نوشی کے نقصانات کی ابتدا جلد سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اسمتھ کے مطابق وقت سے پہلے چہرے پر نہایت تیزی سے پھیلتا ہوا جھریوں کا جھال ہلاکت کی ایک کھلی علامت ہے۔ یہ علامت ہے کہ جسم میں ضروری اجزاء کی کمی واقع ہو رہی ہے، اور ایسا صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ مریض کے جسم میں تمباکو کے استعمال سے دوران خون سست ہو گیا ہے اور جلد میں آکسیجن کی فراہمی کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جلد کے اندر کولاجن کی تیاری اور اس میں پانی کی مقدار جمع ہونے کی رفتار گھٹ گئی ہے۔ جس جلد کے سرطان اور کینسر کی قسمیں: سیاہ یا رسولی دار سرطان، فلس یا کپڑے والا سرطان۔ فلس یا کپڑے والا سرطان میں جلد کی پرتیں اترتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر اسمتھ کا نظریہ یہ ہے کہ جلد کے سرطان کی ان دونوں قسموں کو تمباکو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی قسم کے سرطان کے مریضوں کی تشخیص سے پتہ چلتا ہے کہ تمباکو نوش اس مرض کا شکار زیادہ رہتے ہیں، اور سرطان کی یہ قسم 2 سال کے اندر پوری شدت سے جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جلد میں آکسیجن کی کمی ہے۔ فلسدار سرطان اس جڑ کی بڑی وجہ سورج کی کرنیں ہیں۔ مشاہدات اور تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسے مریض اگر تمباکو نوش ہوں
تو سرطان سے ہلاک ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ 1,00,000 سے زیادہ نرسوں کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوئی۔ ایسی نرسیں جو تمباکو نوش تھیں، ان کے سرطان کی اس قسم میں مبتلا ہونے کے خطرات 50 گنا زیادہ نظر آئے۔ تمباکو استعمال نہ کرنے والوں کے مقابلے میں تمباکو نوش ہونٹ اور منہ کے سرطان میں زیادہ مبتلا پائے گئے۔ سرطان کی مریض خواتین کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرمگاہ اور مقعد کے سرطان کی 60% اور رحم کے سرطان میں مبتلا 42% مریض خواتین تمباکو نوش تھیں۔ تمباکو نہ پینے والی مریض خواتین کی شرح میں صرف 27% تھی۔ تجربہ گاہوں میں جانوروں پر جو تجربے کیے گئے ان سے پتہ چلا کہ تمباکو کے دھوئیں میں سانس لینے والے جانور کے زخم دیر میں سے بھرتے ہیں۔ اندر مال کی اس سست رفتاری کا کھوج انسان میں بھی پایا گیا ہے۔ تمباکو نوش مرد اور خواتین کے زخم نہ صرف دیر سے بھرتے ہیں بلکہ آسانی سے بگڑ جاتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جلد کی پیوند کاری کرانے والے مریض زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسمتھ کے مطابق تمباکو کی وجہ سے دوران خون جلد میں سست پڑ جاتا ہے اور شفا بخش کولاجن کی مقدار گھٹ جاتی ہے، اور تمباکو میں شامل ٹار اور اس کے دھوئیں کی گرمی کی وجہ سے منہ، زبان اور تالوے میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ منہ میں سوجن آ جانے کی وجہ سے تھوک پیدا کرنے والے غدود کے منہ بند ہو جاتے ہیں اور زبان پر گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ منہ کے اندر سفید دھبے بھی نظر آنے لگتے ہیں، جو سرطان کی ابتدائی صورت ہے۔ چمبل سوریاسس کی تکلیف بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ اس مرض میں ہتھیلیوں اور پنجوں میں آبلے پھوٹتے ہیں اور جلد کے چھلکے اترتے رہتے ہیں۔ اس طرح بڑھچڑھ کے مریضوں کے ٹانگوں کے نچلے حصے میں دوران خون سست پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جلن اور سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ مرض تمباکو نوشوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ مرض تمباکو نوش مردوں میں پایا جاتا تھا، لیکن اب خواتین جو تمباکو استعمال کرتی ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ تمباکو استعمال کرنے والوں میں غیر انسولینی ذیابیطس میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ روزانہ 25 یا اس سے زیادہ سگریٹ پینے والے لوگوں کے ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے خطرات میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر تمباکو نوشی نہ کی جائے تو انسان ان موذی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے چہرے کی رونق اور حسن تا حیات برقرار رہے گا۔ اگر آپ اس بد عادت کا شکار ہو چکے ہیں تو جتنی جلدی ممکن ہو اس عادت کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ترک کرنے کی وجہ سے آنے والی تبدیلیوں کا مختصر سا جائزہ یوں ہے۔ ترک کرنے کے 20 منٹ بعد بلڈ پریشر اور نبض نارمل ہو جاتی ہے۔ دوران خون کے بہتر ہو جانے کی وجہ سے ہاتھ پیروں کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ 8 گھنٹے کے بعد خون میں آکسیجن کی سطح نارمل ہو جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے امکانات گھٹنے لگتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد جسم میں کاربن مونو آکسائڈ خارج ہو جاتی ہے اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ 72 گھنٹے کے بعد سانس کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ 2 سے 12 گھنٹے کے بعد پورے بدن میں دوران خون کی بہتر ہونے سے جسم کی حرکات میں بہتری آ جاتی ہے۔ 3 سے 9 مہینے میں سانس کی تکالیف مثلا کھانسی، سانس کا پھولنا، سینے کی خرخراہٹ بہتر ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر پھیپھڑوں کی کارکردگی میں 5 سے 10% اضافہ ہو جاتا ہے۔ 5 سال بعد تمباکو پینے والے کے مقابلے میں حملہ قلب کا خطرہ نفس ہو جاتا ہے۔ 10 سال بعد پھیپھڑے کے سرطان کا خطرہ نفس رہ جاتا ہے۔ احتیاط کیجیے، تمباکو نوشی سے پرہیز کیجیے اور اپنی زندگی کو طول العمر دیجیے۔